السلام علیکم، بات کرو بھائی. یہ شیعہ آ گیا. السلام شیعہ کو کیوں علیکم. ملائے بھائی؟ او بھائی آپ تو نہیں شیعہ نہیں ہیں، کیوں میں کال کیا؟ السلام علیکم. کال سر کرو میری بھائی، بات بات کرو. تو سن. اچھا میری بات کرو. بات سن لیں. میں ہاں 3 جی جی. سال سے مائل ہوا ہوں شیعت کی طرف. اکیلا ہوں گھر. اوکے. باقی میرے گھر والے نہیں ہوئے. اچھا باقی اچھا. گھر والوں سے ڈیبیٹ چل رہی ہے. باقی سارے سننی ہیں. میرا بھائی وہ مرزا کا فالوور ہے، اس اچھا سے ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے، اچھا باتیں اچھا. چلتی رہتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ جہنم کی طرف نہ جائیں. جس طرح مجھے اللہ نے معجزاتی طور پہ مولا نے کیا ہے شیعہ، خود بخود نہ کسی نے کہا ہے، اور میں مائل ہو گیا ہوں پکا. میں رات کے ماشاء اللہ 5 بجے میں فضائل سن کے سوتا ہوں. ماشاء اللہ. میرے یہ انہوں نے ناانصافی کی ہے. قرآن مجید کے حالیہ جو ترجمہ ہے اس ناانصافی کی ہے. ایک آیت ہے، اگر تھوڑا سا جواب دے دیں گے کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے. آیت نمبر 60 ہے بنی اسرائیل کی، اس میں شجرہ معلونہ کا ذکر کیا گیا ہے. اے نبی، جو ہم نے آپ کو رویا دکھایا ہے، جو آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے وَمَا جَعَلْنَا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَاكَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً فَشَجَرَةٌ مَلْعُونَةٌ فِي الْقُرْآنِ. یہاں پہ بریکٹ میں تھور کا درخت کر دیا ہے شجرہ ملونہ. تھور کیا مانے بھائی؟ شجرہ ملونہ نسب ہے، خاندان ہے. ملون جسے ہم ملون کہتے ہیں، انہوں نے تھور کا درخت بریکٹ میں ڈال دیے. اس کی ذرا تفسیر کر دیں، شان نزول کیا ہے اور شجرہ ملونہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہ یہ ہے بھائی، قرآن مجید فرقان حمید سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس. ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا ہے وہ صرف لوگوں کے لیے ایک امتحان ہے. والشجرة الملعونة فی القرآن، اور قرآن میں آپ کو جو خواب دکھایا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو لوگوں کے لیے امتحان ہے، اور اس خواب میں کیا ہے؟ وہ اس میں ایک ملعون، قرآن میں ملعون ایک شجرہ ہے. اب شجرہ فیملی کو کہتے ہیں، شجرہ نسب کو کہتے ہیں، فیملی کو کہتے ہیں. اب اس کی دلیل آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. ہم ان کو برحذر کرتے ہیں. ان کو برحذر کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں شجرہ ملعونہ کو. لیکن یہ شجرہ ملعونہ ان کی جو ہے طغیان اور بڑھ جاتا ہے، ان کی جو گناہیں ہیں یہ اور بڑھ جاتا ہے. اچھا میرے بھائیوں، اب میں ایک 2-3 کتابوں کی مجھے ضرورت ہے، میں آپ کو دکھاؤں. ایک منٹ، میں اب مختصر سے دکھاتا ہوں. اس میں ریفرنسز کئی ایک ہیں بھائی، لیکن ابھی مختصر کر دیتے ہیں کیونکہ اب میں تک گیا ہوں اور مجھے آگے کام بھی ہیں. تھکاوٹ اتنی اہم نہیں ہے، لیکن کام ہے آگے، ضروری کام ہے. اچھا عزیزو، یہاں پر آیت آپ نے دیکھ لیا قرآن مجید میں، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، سورہ اسراء. آیت نمبر کیا تھا اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 60. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. آپ کے جو خواب ہے وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے امتحان ہے، لوگوں کے لیے فتنہ ہے، اور وہ خواب جو ہے شجرہ ملعونہ، قرآن میں شجرہ ملعونہ ہے. اب لفظ شجرہ یہ خاندان کے لیے ہوتا ہے عزیزو. عربی زبان میں لفظ شجرہ جو ہے، بلکہ اردو زبان میں بھی استعمال عام ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں عزیزو، یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جلد نمبر 2، چاپ دار الفکر. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 359 میں، کتاب قراءات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 2999. یہاں پر اس حدیث کے متعلق حاکم نے فرمایا یہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے. عن جابر نے روایت کی، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ وہ فرما رہے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، یا علی الناس من شجر شتیٰ، دوسرے لوگ جو ہیں مختلف خاندان سے ہیں، وانا وانت من شجرۃ واحدہ، میں اور آپ جو ہیں ایک ہی شجرے سے ہیں، ایک ہی خاندان سے ہیں.
ایک ہی نسب سے. اچھا اب عزیزو یہ آیت جو ہے اس کی شان نزول کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ، اس کے تو بہت سارے مصادر ہیں عزیزوں. ب میں مختصر کر کے نقل کرتا ہوں آپ کے خدمت میں. یہ کتاب ہے تفسیر الدر المنثور، تفسیر الدر المنثور، عبد الرحمن السیوطی کی کتاب، جزء خامس، چاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 2009 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 306 میں سورۃ الاسراء کا یہ تفسیر ہے، سورہ بنی اسرائیل. بلی وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے یہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأخرج ابن جریر عن سهل بن سعد، ابن جریر نے سہل بن سعد الساعدی سے جو ایک صحابی نے روایت کی ہے، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی فلان ينزون على منبره نزو القردہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا بنی فلان کو. اب بنی فلان کون ہے؟ وہ آ جائے گا بنی امیہ. ان کو دیکھا اپنی منبر پر کہ یہ جو ہیں بندروں کی طرح اوپر نیچے چڑھ رہے تھے. فساءہ ذالک، ان کو بہت برا لگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بنی فلان منبروں پہ چڑھتے ہیں، اترتے ہیں. فمستجمع ضاحکا حتی مات. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں ہنسے، کبھی نہیں مسکرائے. ان کی وفات تک پھر ان کو مسکراہٹ نہیں آئی اس خواب کے بعد. وانزل اللہ، اور اللہ نے اس پر نازل فرمایا ہے، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. واخرج، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی فلان کو اپنے منبر پہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے. والشجرة الملعونہ وہی ہے. اور سہل نے بھی کہا کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی. واخرج ابن ابی حاتم عن ابن عمر، بلی ابن ابی حاتم نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رأیت ولد الحکم ابن ابی العاص علی المنابر کأنہم القردہ. میں نے حکم ابن ابی العاص، حکم ابن ابی العاص کون ہے؟ عثمان کا چچا، عثمان کا چچا ہے، عثمان کا سکا چچا ہے، عثمان ابن عفان ابن ابی العاص، حکم ابن ابی العاص. یہ حکم اور عفان یہ دونوں بھائی تھے، اور یہ مکے میں یہ وہ تھے، یہ کیا بتایا اب، یہ لوگوں کو بس انٹرٹین کرتے تھے یہ دو بھائی. اب زیادہ اس سے زیادہ عفان جو ہے عثمان کا باپ اور عثمان کا چچا، ان کا کام کیا تھا؟ ہاں سمجھ گیا نا، بس. اچھا میں نے ان کے بیٹوں کو دیکھا کہ کأنہم القردہ، کیسے وہ بندر بن گئے، بندر. وانزل اللہ فی ذالک، اللہ نے اس میں نازل کیا، جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس والشجرة الملعونہ، کہ ہم نے آپ کو جو خواب دکھایا ہے یہ لوگوں کے لیے فتنہ ہے، اور یہ شجرہ ملعونہ ایک ملعون خاندان ہے، ملعون خاندان ہے. اچھا عثمان بنی امیہ میں سے ہے، ان کا پورا خاندان، پھر پتہ چلا بنی امیہ پورا خاندان یہ ملعون ہے قرآن میں. یعنی الحکم وولدہ، یعنی اس سے مراد شجرہ ملعونہ سے حکم اور اس کے اولاد ہیں. صرف حکم اور اس کے اولاد نہیں، اس کا پورا خاندان ہے. پھر خاندان میں عثمان بھی آ جاتا ہے، بنی امیہ سب آ جاتا ہے. وأخرج ابن ابی حاتم، اور آپ کو پتہ ہے یہ دونوں حدیث ابن ابی حاتم کی تفسیر سے. ابن ابی حاتم کی تفسیر وہ صحیح حدیث ہے، اس نے خود ذمہ لیا کہ صحیح احادیث لاؤں گا. اچھا اس کی ہم نے سند آپ کو دکھایا تھا. انہوں نے روایت کیا ہے یعلا ابن مرہ سے کہ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اریتو بنی امیہ علی منابر الارض، مجھے خواب دکھایا گیا، مجھے خواب دکھایا گیا، مجھے خواب یعنی ڈریم، نائٹ میئر کہہ دے تو بہتر، نائٹ میئر دکھایا گیا. نائٹ میئر میں کیا تھا کہ بنی امیہ زمین کے منبروں پہ تھے. اچھا سیتملکونکم، اور یہ بہت جلد آپ کے لیڈر بن جائیں گے، یہ آپ کی ان کی سلطنت ہوگی، ان کی حکومت ہوگی، بہت جلد آپ پر ان کی سلطنت ہوگی. فتجدونہم ارباب سوء، آپ ان کو پائیں گے کہ یہ بہت برے حکمران ہیں، بہت ظالم لوگ ہیں. واہتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ ہو گئے. یہ کتنے حدیث ہو گئے؟ 3 حدیث ہو گئے ابھی تک نا. فانزل اللہ نے اسی مسئلے پر آیت نازل کی، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة. یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی.
اچھا پھر اگلے صفحے پر ابن مردوی نے روایت کی حسین ابن علی سے، سلام من اللہ علیہم وآلہم. ابن مردوی نے روایت کی، یہ سب مخالفین کے محدثین ہیں، روایت کی ہے مولا امام حسین علیہ السلام سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصبح وهو مہموم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کا وقت آیا، اٹھے اور بڑے غمگین تھے، بڑے غمزدہ. فقیل ما لک یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ فقال انی اریت فی المنام کأن بنی امیہ یتعاورون من بری ھذا، میں نے دیکھا اپنے خواب میں کہ بنی امیہ اچل رہے ہیں، اچل کود رہے ہیں بندر کی طرح میرے منبر پر، میری اس منبر پر. فقیل یا رسول اللہ لا تهتم فإنها دنیا تنالهم، ہم نے کہا کہ بھئی لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ غمزدہ نہ ہوں، یہ دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا ان کے ہاتھ لگے گی. فأنزل اللہ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، ٹھیک ہے. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن سعيد بن المسيب، ان سب نے روایت کی سعید بن المسیب سے جو سید التابعین کہلاتا ہے. رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بنی امیہ على المنابر فساءه ذلك فأوحى اللہ الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی امیہ کو منبروں پہ دیکھا ہے، ان کو بہت برا لگا ہے، تو اللہ نے اس مسئلے پہ آیت نازل کی انما ہی دنیا اعطوها، اللہ نے ان کو دنیا دیا، یہ دنیا ہے. دنیا تو اللہ اپنے دشمن کو دے دیتا ہے نا، اپنے دشمن کو، اللہ فرعون اللہ کا دشمن تھا. فقرت عینہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آرام پا گئی، اور اللہ نے یہ آیت نازل کی جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ٹھیک ہے نا. وہ خاندان کون سا خاندان ہے؟ وأخرج ابن مردوی، ابن مردوی نے روایت کی عائشہ نے قالت لمروان ابن الحکم، عائشہ نے مروان ابن الحکم سے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لأبیک وجدک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ابے سے، تیرے والد سے، حکم سے، اور تیرے جد سے، تیرے دادے سے کہا ہے انکم الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، آپ شجرہ ملعونہ، ملعون خاندان آپ ہیں بنی امیہ. حکم مروان بن الحکم انہی خاندان میں سے تھا، ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک حدیث ہو گئی، ٹھیک ہے نا. ٹھیک، دوسری حدیث عزیزو ملاحظہ فرمائیے، یہ کتنے حدیث ہو گئے؟ 6 حدیث ہو گئے. اگلا حدیث سنن ترمذی سے، یہ کتاب ہے سنن ترمذی، چاپ دار الفکر، بھلے دار الفکر میں چھپی ہے سنہ 2008 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر کتاب تفسیر القرآن، کتاب تفسیر قرآن، تفسیر سورۃ لیلۃ القدر، حدیث نمبر 3361، صفحہ نمبر 967. یہاں پر قام رجل للحسن بن علی بعدما بايع معاویہ، جب امام حسن مجتبی علیہ السلام نے حکومت معاویہ کو دی، ایک شخص نے ان پہ اعتراض کیا. سودت وجوہ المؤمنین او یا مسود وجوہ المؤمنین، کسی نے کہا کہ آپ نے ہمارا مؤمنین کا جو ہے بھلے یہ جو ہے وجوہ المؤمنین کا جو ہے کیا آپ کالا کرنے، آپ نے ہمارا چہرہ کالا کیا، آپ نے ہمیں بے عزت کیا، آپ نے حکومت معاویہ کو دیا. فقال لا تؤنبنی رحمک اللہ، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے رحمت کرے، مجھے ملامت نہ کرو. فإن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اری بنی امیہ علی منبرہ فساءہ ذلک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی امیہ کو اپنے منبر پہ دیکھا ہے تو ان کو برا لگا ہے. فنزلت انا اعطیناک الکوثر، بلی یا محمد یعنی نہرا فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے نہر جنت میں. ونزلت انا انزلناہ، اچھا یملکها بعدک بنی امیہ یا محمد، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے بنی امیہ حکومت کریں گے، یعنی 90 سال حکومت کریں گے، اور 90 سال ہی حکومت کی انہوں نے، بنی امیہ آپ کے بعد حکومت کی ہے. قال قاسم فعددناها فاذا هي 1000 يوم لا تزيد يوما ولا ينقص، یہ ہم نے حساب کیا کہ یہ 1000 شہر، 1000 مہینے وہی ہیں جو بنی امیہ کی حکومت. اچھا عزیزو، اب شجرہ ملعونہ پتہ چلا کون ہے؟